ہوں کہ نیوزی لینڈ جو ہے وہ سری لنکا سے کھیل کے آیا جہاں پہ سلو وکٹس تھی, تو انہوں نے اس وکٹ پہ جلدی ایڈجسٹ کیا ایز کمپیئر ٹو ساؤتھ افریقہ جنہوں نے میجورٹی میچ احمد آباد میں کھیلے جہاں پہ بہت ہی ٹرو وکٹ نظر آیا. تو جہاں ان کو تھوڑا سا رک کے بال شروع میں ملا وہاں پہ انہوں نے وکٹس کافی لوز کر دی, تو یہ ایک فیکٹر بھی ان کو فائدہ دیا کہ یہ ٹف کنڈیشنز میں آلریڈی کھیل کے آئے. جسٹ آن واٹ ثنا سیڈ, حفیظ, یہ جو نیوزی لینڈ کی ٹیم کی بات ہو رہی ہے, انہوں نے کہا کہ ابھی انہوں نے سری لنکا سے کھیلا تھا ان کنڈیشنز میں, دیو بین ڈوئنگ ریئلی ویل ان ایشین کنڈیشنز. یہ جو چیمپئنز ٹرافی آپ کو یاد ہوگا, چیمپئنز ٹرافی کا فائنل میں ایک بات کری کہ ٹیم کہیں تک پہنچتی ہے, چاہے فائنل ہو گیا پھر انڈیا کو انڈیا میں ہرانا, جسٹ ٹاک اباؤٹ اوور آل ان کی کرکٹ کی جب بات ہو رہی ہے, تو یہاں پہ آ کے کافی جلدی اڈیپٹ کر رہے ہیں, بڑی اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں وہ نیوزی لینڈ سے آ رہے ہیں, وہاں پہ کمپلیٹلی ڈفرنٹ کنڈیشنز ہیں, آپ کو پتہ ہی, آپ نے بھی وہاں پہ کرکٹ کھیلی ہے. سو ہاؤ ڈو یو سی دیر ایکلیمیٹائزنگ جسے ہم کہتے ہیں نا ان ڈفرنٹ کنڈیشن. دیکھیں جو چیلنج ہے نا انٹرنیشنل کرکٹ کا, جو میں نے آبزرو کیا وہ انفیملیئر کنڈیشن میں پرفارمنس کا. آپ دنیا کی جس مرضی ٹیم کو دیکھ لیں, وہ اپنی بائیلیٹرل سیریز میں ہوم میں اچھا کھیلتی ہے, اور چیلنج یہ ہے کہ وہ انفیملیئر کنڈیشن میں جا کے کیسے کھیلتے ہیں. تو اس لیے ان کی جو گروتھ مجھے نظر آتی ہے وہ اس کی 2-3 چیزیں مجھے جو سمجھ آتی ہے میں بیان کرتا ہوں, کیونکہ سکلین بھائی کو بھی موقع دوں گا, انہوں نے کافی ان کے ساتھ کام کیا ہے. میری سمجھ جو کہتی ہے کہ ایک تو ان کی جو آئی پی ایل کے اندر آ کے ان کے تمام ٹاپ پلیئرز نے آ کے کرکٹ کھیلتے ہیں, اور وہاں پہ آ کے تقریباً 12 یا 15 پلیئرز آلریڈی ان کے سسٹم سے نکلتے ہیں اور وہ آئی پی ایل ضرور کھیلتے ہیں. جو تھوڑے بچ جاتے ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں پی ایس ایل کے اندر, اس کے بعد جو بچتے ہیں وہ بنگلہ دیش میں جاتے ہیں. تو انفیملیئر کنڈیشن میں ان کی جو کھیلنے کی لیگ کرکٹ کھیلنے سے جن کو تجربہ ملا پچھلے 10-12 سالوں میں, انہوں نے ان کی گروتھ میں بہت اہم رول پلے کیا ہے. ایکسکیوز می. اور اگر اس کے علاوہ میں دوسری چیز دیکھوں تو بائی پلاننگ, ایز اے انسٹیٹیوٹ, ایز اے فیڈریشن, ایز اے کرکٹ بورڈ, وہ بہت اچھی پلاننگ کرتے ہیں. انہوں نے یہاں آنے سے پہلے جو سیریز کھیلی وہ انڈیا میں کھیلی, اور وہاں پہ انہوں نے نیوزی لینڈ کی ٹیم نے پرفارم کیا, ان کے بیٹسمین کو تمام باریاں ملی, انہوں نے 15 کے دن کا یہاں پہ ٹور کیا. تو یہ ایک پلاننگ کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو ان کی ایڈمنسٹریشن کو ٹک ملتا ہے ان کے باکس کا, کیونکہ انہوں نے اپنے پلیئرز کو ان کنڈیشن میں یوز ٹو ہونے کا بیسٹ پاسبل چانس دیا. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک انڈیویجول کی اپنی گروتھ بڑی امپورٹنٹ ہے جو وہ ایکسپیرینس حاصل کر رہے ہیں لیگز میں آ کے, اور دوسرا ان کی ایڈمنسٹریشن کی رائٹ پلاننگ کی میں نے کی ہے کہ وہ رائٹ پلاننگ سے اپنے پلیئرز کو بیسٹ پاسبل چانس دیتے ہیں کہ وہ جا کے وہاں پہ یوز ٹو ہو جائیں. حفیظ کوشچن میں نے کرنا ہے جسٹ اپنے نالج کے لیے, نہیں لوگوں کو سمجھانے کے نالج کے لیے. ابھی اس طرح نے بات کی نا شارٹ آف جو رینج آف شارٹ ہے, تو اس کے لیے آپ کیا سمجھتے کہ ایک بیٹر کی, ہم جو ٹم سیفرڈ کی اور اس کی بات کر رہے ہیں فن ایلن کی, 2 چیزیں اس میں, ایک تو آپ کی جو ہائٹ ہے, ہائٹ بیٹسمین کی ہائٹ, اور سیکنڈلی آپ کے جو بیٹ جس طرح آپ ہولڈ کرتے ہو باٹم ہینڈ یا لانگ ہینڈل, کیا یہ آپ کی جو رینج ہے شارٹس کی یہ بڑھاتا ہے؟ یہ آپ کیا کہتے ہو ایز اے بیٹر, آپ کیا سمجھتے ہو؟ دیکھیں ہائٹ تو اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتی فار شور, کیونکہ آپ کے اسکلس کے اندر ایک رینج آپ کو مل سکتی ہے. آپ کی ہائٹ اگر لمبی ہے تو ایز اے بیٹسمین اس کے فائدے بھی ہیں اور اس سے نقصانات بھی ہیں. اسی طرح ہائٹ مجھے نہیں لگتا کہ بہت بڑا امپیکٹ رول پلے کرتی ہے, لیکن شورلی آپ کا جو گیم سیٹ ہے, آپ کی جو لانگ ہینڈل یوز کرنے کی ایبلٹی ہے, کیونکہ نو میٹر واٹ اگر آپ نے پاور ہٹنگ بھی کرنی ہے نا تو وہ صرف باٹم ہینڈ سے نہیں ہو سکتی, یو نیڈ ٹو یوز یور ٹاپ ہینڈ. آپ جب تک اپنے ٹاپ ہینڈ کے ساتھ پریزنٹ نہیں کریں گے بیٹ کو ٹو دا بال, آپ کا مڈل پارٹ اگر اس کی طرف جا کے کنیکٹ نہیں کرے گا, وہ جو کرشنگ پوائنٹ ہے جہاں پہ بال نے آ کے بیٹ کو لگنا ہے, اگر وہ کرشنگ پوائنٹ اسٹریٹ نہیں ہے, اگر وہ مڈل آف دا بیٹ نہیں لگ رہا, تو نو میٹر آپ جتنی مرضی زور سے بلہ گھما لیں وہ ٹاپ ایج لگے گا. تو آئی تھنک ان کی جو اسکلس کی امپروومنٹ ہے وہ ٹیکنیک کے ساتھ بیس کرتی ہے, کیونکہ کوئی بھی بیٹسمین دنیا اگر ٹیکنیک کو چھوڑے گا, آؤٹ آف شیپ چلا جائے گا, اپنے ٹاپ ہینڈ کو استعمال نہیں کرے گا, اس کی پاور ہٹنگ جنریٹ نہیں ہو سکتی. میں معذرت کے ساتھ اگر میرا سوال تھوڑا لمبا ہو جائے, حفیظ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں ریگارڈنگ اپروچ اینڈ آف کورس اتنا سب کانٹیننٹ میں مینج کرنا آ اوے فرام ہوم. اس کو پاکستان سے تھوڑا سا ریلیٹ کروں گا. آپ لوگوں نے کافی بار بات کو مینشن کیا کہ پلیئر کے کمفرٹ, پلیئر کی کلیئرٹی. جب آپ دیکھتے ہیں ابھی مظہر جو ہمارے اسٹیٹسٹیشن نے ایک چیز مینشن کی, کیجول کانٹریکٹ, جو نیوزی لینڈ کا ایک بڑی کامن چیز ہے, اور سینٹرل کانٹریکٹ نہیں ہوتے. پلیئر کے پاس یہ چوائس ہوتی ہے کہ وہ کھیلنا چاہتا ہے کنٹری کے لیے یا وہ آپٹ کرتا ہے لیگ پہ. لیگ جائے گا تو دنیا بھر میں کھیل رہا ہے, اس کو فائدہ ہو رہا ہے کنڈیشن وائز اینڈ ایوری تھنگ.
اب یہ جو 2 کھلاڑی کھیلے ہیں ایلن اور سائفرٹ, یہ دونوں کیجول کانٹریکٹ پہ ہیں, فرگسن بھی جو ہے کیجول کانٹریکٹ پہ, ورلڈ ایونٹ یا بڑے ایونٹس میں آتے ہیں. جو تھرو آؤٹ کھیل رہے ہیں نیوزی لینڈ کے لیے اوپننگ سلاٹ میں, وہ کہیں نہ کہیں فیل کرتے ہوں کہ ساری محنت ہم کریں یا آ کے لائم لائٹ لے جائیں, لیکن پرفارمنس ٹیم کو جتا رہی ہے. یہ کلچرل ڈفرنس ہے, کیا ہے, آئی ریئلی ڈونٹ نو, بٹ اٹ از سو امپورٹنٹ کہ آپ کس سے کس وقت کیا کام نکالتے ہیں. اف دے ہیو پلیڈ سو مچ لیگ کرکٹ اراؤنڈ دا ورلڈ, تو پھر وہ ایلین کنڈیشن میں شاید نہیں ہے. یہ پلاننگ کا حصہ ہے. جی پارٹ آف پلاننگ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ فائنینشیل سائڈ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ہر کھلاڑی کے لیے, اور جب ان کو کانٹریکٹس ملتا ہے نیوزی لینڈ کمپنسیٹ نہیں کر سکتا. تو وہ یہ دیکھتے ہیں جب ورلڈ کپ آتا ہے تو اس وقت کوئی لیگ شیگ نہیں چل رہی ہوتی, اس کے بیچ میں جب آتا ہے تو وہ پھر ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں میچز, جن کو وہ کانٹریکٹ دے رہے ہیں وہ ان کو, اور جن کو کانٹریکٹ نہیں دیا جاتا, یہ جیسے یہ کیجول کانٹریکٹ ہے, ان کو, ان دونوں کو دیکھتے ہیں, اس میں سے کوئی نیا فارمولا نکالتے ہیں. جب آپ ورلڈ کپ کی طرف جا رہے تھے تو اس سے پہلے ہی وہ اس کو پلان کر لیتے ہیں. ایف ٹی پی ان کے فیوچر ٹور پروگرام ان کے سامنے ہوتا ہے, تو اس سے پہلے ہی کہتے ہیں کہ بھی آپ کو اتنے میچز دیے اور ان کو اتنے میچز دیے اور یہ لیگ کی بھی اجازت دی, ان میں سے دیکھتے ہیں. اور پھر اگین پلیئرز پروفائل جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ ہے تو ایک ہیوج سبجیکٹ جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پلیئر پروفائل میں آپ اس کی پوری اسیسمنٹ کرتے ہیں, چاہے وہ مینٹل ہے, فزیکل ہے, ٹیکنیکل ہے, ٹیکٹیکل ہے, آپ پریشر میں کیسے ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں, آپ کے ایتھکس کیسے ہیں, اوور آل وہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ بھی اس کی پروفائل میں امپروومنٹ آ رہی کہ نہیں آ رہی, اس کے ریزلٹس میں امپروومنٹ آ رہی کہ نہیں آ رہی. وہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جو میگا ایونٹ آ رہا ہے اس میں پھر ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوتی, ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے. پھر مین ٹو مین وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کو کیجول کانٹریکٹ تھا, دوسرے کا جو ہے نارمل کانٹریکٹ تھا, اب ٹیم کے لیے کون سا بہتر چل رہا ہے, اس کی ساری چیزیں اس کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. اور جس کو لے کے آنا ہوتا ہے اور جس کو چھوڑ جانا ہوتا ہے اس کے سامنے ساری چیزیں وہ ڈسکس کرتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ لے کے چلے جاتے ہیں. اور ثنا, جس طرح انہوں نے بڑی ایک امپورٹنٹ بات کی, وین یو ٹاک اباؤٹ پلیئر یوٹیلائزیشن, یا جس طرح لیگز کا بھی انہوں نے مینشن کیا کہ کس طرح سے لیگز, یہ پلاننگ اور کلیئرٹی ود دا پلیئر, بیکاز دین ہی نوز ایگزیکٹلی کہ میں پورا سال کیا کر رہا ہوں, اف آئی ایم ان کنٹینشن, کون سی لیگ کھیل رہا ہوں, کون سی نہیں کھیل رہا. ہاؤ ڈو یو سی دس اسٹریٹجی؟ آئی مین اٹ از ڈفرنٹ ٹو واٹ ادر بورڈز ڈو, بٹ اس لحاظ سے آپ انگلینڈ بھی کرتا ہے, سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں, انگلینڈ بھی کرتا ہے. جی, یہ سارے بڑے بورڈز کرتے ہیں. میرے خیال سے سکلین بھائی کو بہت بہتر طریقے سے پتا ہوگا. میں انگلینڈ 1-2 دفعہ جب گئی سمرز میں, تو مجھے جو سب سے زیادہ اسٹانشنگ بات لگی, ان کا انڈر 11, انڈر 13, انڈر 19 کی بھی پوری بکلیٹس چھپتی ہیں کلبز کی, جن میں ایگزیکٹ پتا ہوتا ہے کہ اس انڈر 11 کا اگلے سنڈے کو میچ کا ہے اور اس سے اگلے سنڈے کو, پورے سال کا ایک کیلنڈر ہوتا ہے تاکہ بچوں کو پتا ہو, ان کے پیرنٹس کو پتا ہو کہ ہم نے کیسے کرنا ہے. یہاں حالات یہ کہ فخر زمان ایک ملک میں لینڈ کرتے ہیں فرینچائز کھیلنے, اور ان کو کال آ جاتی ہے آپ واپس آ کے کیمپ جوائن کریں. سو جب ہم پلیئر رائٹس کی بات کرتے ہیں, جب ہم پلیئر ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, جب تک مینٹلی آپ پلیئر کو ریلیکس نہیں کریں گے, وہ انوویشن کی طرف جائے گا کیسے, وہ اپنی گیم کے اوپر بہت کھل کے کام کیسے کرے گا. تو یہ آپ نے تھوڑا اس میں کردار بورڈ کا بھی ہے, پلیئر کا اپنی ہے. میں پلیئر کو بالکل یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کا کوئی کام نہیں ہے, پلیئر کی بھی اپنی ذمہ داری ہے, بٹ آپ نے مینٹلی ان کو ریلیکس رکھنا ہے. میں خود 15 سال کھیلی ہوں پاکستان کے لیے, اس میں سے 12 سال تو ایسے تھے کہ ہم شروع کے تو 5-6 سال اتنی کرکٹ ہی نہیں ہوتی تھی. بعد میں جب ہماری یہ چیمپئن شپ وغیرہ آئی, آپ یقین کریں ہم ایک فیملی ہالیڈے پلان نہیں کر سکتے تھے, بیکاز ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کیمپ کب لگ رہا ہے, ڈومیسٹک کب ہو رہا ہے, ٹور کب ہو رہا ہے. سو آپ کی ایک لائف, آپ کی کرکٹ کے علاوہ بھی ایک لائف ہوتی ہے, جس کو آپ کو پلیئرس کو اس کو ریلیکسیشن دینی چاہیے, جس کے لیے ان کا پلان ہونا چاہیے, اور وہ آن اینڈ آف پری پوسٹ سیزن کو پلان کر سکے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں, یہ ساری چیزیں جو ہے نا, ڈائریکٹر انٹرنیشنل, ڈائریکٹر ڈومیسٹک اور کرکٹ ڈائریکٹر جو کرکٹ ٹیم کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, یہ سارے مل کے پلان کرتے ہیں. اگر ادھر ہی گڑبڑ ہو گئی تو اگلی چیزیں بھی گڑبڑ ہو جاتی ہیں, اور پھر اس میں سلیکشن کمیٹی ساتھ میں چلتی, جو کہ اپنے کار نہیں بیٹھتی, وہ ہر میچ کو دیکھ رہی ہوتی ہے, ہر جگہ پہ جاتی ڈومیسٹک میں. تو ان کا آپس میں انٹیکٹ ہونا, الائن ہونا, ایک ہی پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے. جی, میں کمپیریزن یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ پاکستان نیوزی لینڈ کا کرکٹنگ اسٹرکچر پہ ہے,
आई थिंक क्योंकि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड हैं, नेशनल ड्यूटी कम्स फर्स्ट, और ये कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट में ये कह सकते हैं कि हमें नहीं खेलना, हम अवेलेबल नहीं है, उनको कोई सवाल नहीं किया जाएगा, बट ओनली अबाउट द प्लेयर्स मेंटल थिंग दैट जो पूरे साल खेल रहे हैं न्यूजीलैंड के लिए, वो अचानक पीछे हटता है और वो आदमी जो वर्ल्ड इवेंट खेल रहा है सिकंदर वो ये नहीं कहते कि हमने नहीं खेलना, इनको पता होता है कि यार इस बंदे को इतना पैसा मिल रहा है, तो बोर्ड की अंडरस्टैंडिंग होती है, कहते हैं अगर तुमने जाना है तुम चले और जाओ। इसमें मैं एक चीज ऐड सिकंदर जरूर करूंगी कि हमें पता है न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन साइज आधे लाहौर के बराबर है, बहुत कम लोग हैं और उनकी कंपीटिंग स्पोर्ट बहुत ज्यादा है, उनकी हॉकी, उनकी रग्बी बहुत बड़ी है। तो अगर आपने प्लेयर्स को अट्रैक्टेड रखना है अच्छे स्पोर्ट में, एथलीट्स को, तो यू नीड टू लुक आफ्टर देम। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप अपनी ही मर्जी करें, और ये उनका बोर्ड अंडरस्टैंड करता है इस बात को। पाकिस्तान में क्रिकेट इज द बिगेस्ट स्पोर्ट, तो हम जैसे मर्जी ट्रीट कर लें, हर कोई फिर भी क्रिकेट ही खेलना चाहता है अनफॉर्चुनेटली। अभी T20 डोमेस्टिक शुरू हो गया है और सारे जो प्लेयर आए वापस उन्होंने T20 डोमेस्टिक खेलनी है, और साथ ही ईद के बाद PSL शुरू हो जाएगा। तो ये देखें, ये चीजें जो है ना, ये इनको अच्छी खबर देता हूँ आपको एक अच्छी खबर दे देता हूँ। अच्छी खबर, आपने हॉकी की बात की तो FIH हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर चल रहे हैं इजिप्ट में, और पाकिस्तान ने अनडिफीटेड क्वालिफाई कर लिया वर्ल्ड कप के लिए, और बहुत ही शानदार जो है इनकी परफॉर्मेंस रही है, और इसके जो बाकी बचे हुए सारे मैचेस हैं वो आप टैप मैट पे देख सकते हैं।